ملتان واسا کی نہلی تاثروں کے گلے پڑ گئی۔ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ حسین آگاہی کی سڑکوں پر بارش اور گٹر کا پانی جمع ہے۔ 5 روز سے کاروبار زندگی معطل، دکاندار شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ شہر ملتان کی مارکیٹ حسین آگاہی میں 5 روز سے کاروبار زندگی معطل ہے۔ سڑکوں پر جمع بارش اور گٹر کا پانی تاحال ختم نہیں ہو سکا۔ بدبو اور تعفن کی وجہ سے کوئی گاہک نظر نہیں آتا، جبکہ واسا انتظامیہ کی نااہلی کے باعث مارکیٹ ویران پڑی ہے، جس پر دکاندار انتہائی پریشان دکھائی دیے۔ 4 روز ہو گئے یہاں، تو 4 روز سے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہم واسا والوں کے پاس گئے تھے، درخواستیں بھی دی ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہمارے تو 4 دن سے دیکھ لو پانی کتنا کھڑا اور بدبو کتنی ہے یہاں پہ۔ واسا والوں کو خیال نہیں ہے، 2-3 دن ہو گئے، 3-4 دن ہو گئے دکانیں بند ہیں۔ ہمارے گھر ایک بھی نہیں ہے، گھر کا خرچہ کہاں سے اٹھائے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت سارے اپنے دفتر میں چپ ہو کے بیٹھے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے ہمارا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ بارشیں شروع ہوتے ہی پانی جمع اور گٹرز بھی ابلنے لگے ہیں۔ مارکیٹ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے اور کاروبار بند پڑے ہیں۔ ایسے میں وہ دکانوں کے کرائے کیسے ادا کریں گے اور گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ بہت پریشان ہے، پڑے کاروبار ایک ہے نہیں، اس کے بعد ہمارا جو مہنگائی ہے اس نے برا حال کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں۔ برائے مہربانی ہماری آواز پہنچائی جائے، یہ پانی کو ہٹایا جائے تاکہ گاہک آئے، ہم اپنے گھر کا نظام چلا سکے۔ پریشان حال دکانداروں کا واسا حکام سے پرزور مطالبہ ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ مارکیٹ کھلے اور روزی بحال ہو سکے۔ سڑکوں پر موجود بارش اور گٹر کے پانی کی وجہ سے 5 دن سے بند پڑی مارکیٹ کے پریشان دکانداروں کا انتظامیہ سے یہی مطالبہ ہے، خدارا یہاں سے پانی ختم کریں تاکہ ہماری روزی بحال ہو سکے۔ کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ شکیل سلطان، روہی ٹی وی، ملتان۔ دوسری جانب ڈی جی خان میں بارش نے جل تھلے کر دیا۔ ریلوے روڈ اور گولائی کمیٹی روڈ زیر آب آ گئے۔ سڑکوں پر بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ احمد بن گئی زحمت۔ ڈیرہ غازی خان میں 2 روز سے وقفے سے جاری بارش نے ہر طرف جل تھل ایک کر دیا ہے۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، جس کے باعث شہری خاصے پریشان دکھائی دیے، جبکہ موسلادھار بارش کے بعد مختلف علاقوں نے سیلابی صورتحال اختیار کر رکھی ہے۔ سارا شہر بھریا کھڑے پانی نال، جیڈو ونجو ہر گلی فولے، موٹر سائیکل ادھے لوگ بند کی کھڑن، مشکل وڈی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے تمام مشینری بھی عملے سمیت فیلڈ میں متحرک کر دی گئی، جبکہ نکاسیاب کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، تاہم متوقع بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کی جانب سے میٹروپولیٹن اور دیگر متعلقہ محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاشر اشفاق روہی، ڈیرہ غازی خان۔ کہیں رحمت تو کہیں بنی زحمت۔ مظفر گڑھ میں 3 روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخی قبرستان پیر پراٹھے شاہ میں بارشی پانی جمع ہے، سینکڑوں قبریں منہدم ہو گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں شدید بارشوں نے شہر میں تباہی مچا دی ہے۔ مظفر گڑھ میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کے باعث عوام کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ مظفر گڑھ شہر میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات دگنی ہو گئیں۔ گزشتہ 3 روز سے بارش کے بعد شہر کے گنجان آباد علاقوں میں 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو گیا، جبکہ تاریخی قبرستان پیر پراٹھے شاہ میں سینکڑوں قبروں کو نقصان پہنچا اور قبریں پانی میں ڈوب گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قبرستان والے روڈ پر تو پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے روڈ، گارڈن روڈ، کنوان چوک، محلہ بخاری والا اور دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ قبرستان میں تقریباً جو ہے مکمل پانی بھر چکا ہے اور غور حمزہ قبرستان میں بھی پانی بھرا ہوا ہے۔ انتظامیہ سے ہمیں اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ قبرستان میں جتنا بھی پانی ہے اس کو جو ہے ٹینکروں کے ذریعے جو ہے نکالا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد ہونے والی صورتحال میں گرلز کالج روڈ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، جبکہ کئی بار ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن کو درخواست دی مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ ہماری گزارش ہے کہ آئیں ہمارا مسئلہ حل کریں، اور ساتھ ہی بستی گلاب شاہ والا ہے اس کا بھی حال خراب ہے۔ شہری حلقوں نے متعلقہ حکام سے نکاسی آب کے لیے فوری عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ بارشوں نے بہاولپور میں ناقص سیوریج سسٹم کا پول کھول دیا۔ گزشتہ رات ہونے والی ابر رحمت عوام کے لیے بن گئی زحمت۔ سرکلر روڈ سے بارشی پانی کی نکاسی تاحال ممکن نہ ہو سکی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
بہاولپور پنجاب کا خوبصورت شہر ہے، لیکن اس شہر کو بارشوں میں گہن لگ جاتا ہے۔ ناقص سیوریج سسٹم کے باعث پورا شہر گندے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ سی او میونسپل کارپوریشن میاں اظہر کہتے ہیں 30 سال پرانی بوسیدہ سیوریج پائپ لائنز کے ساتھ کب تک سروسز دیں؟ 3 دن سے شدید بارش ہو رہی ہے، یہ سرکولر روڈ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے، پائپ جو لائن بچھی ہوئی ہیں وہ بہت بوسیدہ ہیں اور 40 سال پرانی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بہاولپور شہر کو مقامی سیاستدانوں نے ڈبویا ہے۔ تمام سیاستدانوں نے عوام سے سیاسی کھیل کھیلا اور بہاولپور کو ایک بھی میگا سیوریج پروجیکٹ نہیں دیا۔ ہمارے پولیٹیشین کو سوچنا چاہیے کہ یہ کم از کم سیوریج کا کوئی پیکیج دے ان کو، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ پچھلے 10 سال سے یہاں یہی پانی کھڑا ہو رہا ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور یہاں پورا ایک نہر کی سما بن جاتا ہے۔ ضلعی اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی نکاسی آب کے لیے بھاگ دوڑ اس وقت زیرو ہو جاتی ہے جب سیوریج لائنز بند ہوتی ہیں۔ شہریوں کے ساتھ افسران نے بھی بہاولپور کے لیے فوری میگا سیوریج پروجیکٹ کی منظوری کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ لیا میں مونسون کی بارشوں نے شہر پانی میں ڈبو دیا، سڑکیں دریا بن گئیں، انتظامیہ غائب تاثر اور شہری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ لیا میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ لیا شہر میں جگہ جگہ بارشی پانی نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ صدر بازار سمیت تمام تجارتی مراکز میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا، سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔ جنوبی بازار سے تھل اسپتال گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کے سامنے پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں۔ خواتین اور طلباء کو مشکلات کا سامنا رہا۔ بہت پریشانی ہے، بارش دے وجہ تری نہیں مارے تھا، پانی کھڑے کوئی بندہ تھا، کل کمیٹی والے آئے 2 ٹرالیاں کاٹ کے گھن گئے، انہوں بعد والا کوئی نہیں آیا۔ کاروباری نظام دھرم بھرم ہے، دکاندار پریشان ہے، نیچے والا جو طبقہ ہے بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ شہریوں نے کہا کہ پانی کی نکاسی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، انتظامیہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ شہریوں نے بارش کا جمع ہونے والا پانی فوری نکالنے کا مطالبہ کیا۔ حالیہ بارشوں کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، دریا کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے بعد زرعی رقبہ بھی شدید متاثر، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ پی ایم اے نے دریاؤں میں پانی کی تازہ صورتحال جاری کر دی۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ مرحلہ پر پانی کی آمد 85,724 کیوسک، ہیڈ خانکی پر پانی کی آمد 70,025 کیوسک اور ہیڈ قادر آباد پر پانی کی آمد 1,13,000 کیوسک ہے۔ تریمو پر پانی کی آمد 78,220 کیوسک ریکارڈ، جبکہ ہیڈ پنجنت پر پانی کی آمد 38,088 کیوسک اور اخراج 32,288 کیوسک ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کے باعث گزشتہ رات پانی کی سطح میں اضافہ ہوا، جبکہ ہیڈ محمد والا کے قریب فصلوں اور باغات میں بھی پانی موجود ہے۔ یہ بارشی علاقہ ہے اور ادھر سے سیلاب بھی ہے، تو سیلاب کا پانی بھی ہے اور بارشوں کا پانی بھی ہے، تو یہ پانی جو ہے نا بہت چیزوں کو اس نے نقصان کیا ہوا ہے، باغوں کو بھی نقصان کیا ہوا ہے، فصل کو بھی نقصان کیا ہوا ہے، ہر چیز کو نقصان کیا ہوا ہے۔ دریائے راوی میں سدھانی کے مقام پر پانی کی آمد 20,566 کیوسک، اخراج 18,066 کیوسک ہے، جبکہ ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد 12,196 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے تمام اقدامات مکمل ہیں۔ کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ بجلی کا بحران عوام کو کر گیا پریشان اور بلنگ بھی شہریوں کو کر گئی ہلکان۔ ملتان میں بجلی کی اوور بلنگ کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا۔ ملتان میں بجلی کے بلوں پر اوور چارجنگ نے شہریوں کا پارا ہائی کر دیا۔ بجلی کے بل دیکھ کر شہریوں کے دماغ کا میٹر گھوم گیا۔ شہریوں نے احتجاج شروع کر دیا، ٹائرز نظر آتش کر کے روڈ کو دونوں طرف سے بند کر دیا۔ وابڈا کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ آمدن ہماری ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، 10,000 ہزار کا 5,000 روپے کا بل ہے ہمارا، جس میں ہیوی طریقے کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ 600 روپے کلو گھی کھا رہے ہیں، 400 روپے کلو، 500 روپے کلو، 100 روپے کلو آٹا لے رہے ہیں۔ ہم غریب بندے ہیں، ہماری کچی بستی ہے، کچی بستی کے اندر 30,000 ہزار روپے کے بل ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حکومت فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر لوٹ مار کر رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، میرا 31-32 ہزار روپے بل ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، غریب بندے ہیں، تاجی کر کے کھاتے ہیں، اس حکومت نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کچی آبادی میں رہتے ہیں اور بل ہمیں 7 سے 10 ہزار روپے کا ملتا ہے، بمشکل 80 یونٹ استعمال کرتے ہیں، حکومت کو کچھ رحم کرنا چاہیے۔ پچھلی گورنمنٹوں نے رعایت کی تھی، وہ واپسی لے رہے ہیں بلوں میں ڈال کے۔ آپ کوئی بل چیک کر لیں، 3-4 ہزار روپیہ وہ لے رہے ہیں، ایک کاروبار نہیں۔ آپ بتائیں کہاں جائیں؟ بلوں میں اوور چارجنگ کے خلاف ملتان میں کوٹ رب نواز چوک اور مومن آباد سمیت مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔
شہر اولیا کے واسیوں کے لیے بری خبر، برتھ، ڈیتھ، میرج، طلاق اور دوسری شادی کے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو سکیں گے۔ نادرا نے ملتان لوکل گورنمنٹ کی تمام یونین کونسلز کو بلاک کر دیا۔ ملتان لوکل گورنمنٹ آفس میں پیدائش، وفات، شادی اور دوسری شادی کی اجازت کے سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہو سکیں گے۔ نادرا کی جانب سے لوکل گورنمنٹ ملتان کی تمام یونین کونسلز کو بلاک کر دیا گیا۔ 185 یونین کونسلز بلاک ہونے سے ڈیتھ، برتھ، میرج، طلاق اور دوسری شادی کے لیے سرٹیفکیٹ کا عمل رک گیا۔ لوکل گورنمنٹ آفس میں یونین کونسل سیکرٹریز نے احتجاج کیا۔ تقریباً 2 ماہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم لوگ، اور نادرا والے بغیر انڈیکیشن کے ہمارے سسٹم کو بند کر دیتے ہیں۔ خدا رہا ہمیں انڈیکیٹ کیا جائے کہ آپ کے اگر چیک نہیں آئے، آج 17 تاریخ ہے تو آپ کو ہم 22 کو لاک کر دیں گے، بغیر انڈیکیشن جس طرح کوئی اپنا بیٹھ کے نا بدماشی کے طور پہ یہ بند کر دیتے ہیں۔ احتجاج میں ملازمین کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی۔ یونین کونسل سیکرٹریوں کا کہنا تھا کہ یونین کونسلز 1 ماہ سے بلاک پڑی ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، لوگ ہم سے آ کر جھگڑتے ہیں۔ جب سے آن لائن سسٹم ہوا ہے کوئی سپروائزر ہمارے آفس میں آ کے ہمارے ٹیکنیکل ہیلپ نہیں کی، جبکہ انہوں نے جو معاہدہ ہے اس کی روح سے ہمیں ٹریننگ دینی تھی اس کے آن لائن کی، وہ ٹریننگ بھی نہیں دی۔ دوسری جانب لوکل گورنمنٹ حکام کے مطابق کئی بار نادرا حکام سے رابطہ کیا گیا، تاحال نادرا حکام کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ سیکرٹری پنجاب بار کونسل محمد اشرف راہی کے قتل کا معاملہ، پنجاب اور پاکستان بار کی کال پر وکلاء کی ہڑتال، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ سیکرٹری پنجاب بار کونسل محمد اشرف راہی کے قتل پر پنجاب اور پاکستان بار کی کال پر وکلاء کی جانب سے ہڑتال کی گئی، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری محمد ارشد صابر میوں کا کہنا تھا کہ وکلاء پر حملوں اور قتل کے بڑھتے واقعات پر تشویش ہے۔ ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں وکلاء صاحبان کے خلاف جو ہے ایک لہر جو ہے دہشت گردی کی وہ سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اشرف راہی صاحب جو ہمارے پنجاب بار کونسل کے سیکرٹری تھے، کل پرسوں شام کو انہیں مرڈرز اٹیک کر کے مرڈر کر دیا گیا ہے۔ وکلاء نے سیکرٹری پنجاب بار ارشد راہی کے بے ایمانہ قتل کی مذمت کی۔ محمد ارشد صابر میوں کا کہنا تھا کہ ملتان میں ایڈوکیٹ سید مدثر بخاری پر قاتلانہ حملہ بھی افسوسناک ہے۔ پرسوں ہی ہمارے ایک بھائی سینئر وکیل ملتان کے مدثر بخاری صاحب جو ہے وہ آ رہے تھے گاڑی میں، تو ان کے پیچھے سے فائرنگ کی گئی اور ان پہ مرڈرز اٹیک کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا ہے، اور ان کی کڈنی اور آنتیں اور سارا زخمی کر کے، اور وہ وہاں پہ ہاسپٹلائز ہیں اور ان کا کل آپریٹ ہوا ہے۔ تو انتہائی وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں۔ وکلاء نے حکومت اور متعلقہ حکام سے وکلاء پروٹیکشن ایکٹ کے فوری نفاذ کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد فہیم کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ والی بھکر کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، تھل یونیورسٹی مکمل طور پر فنکشنل ہو گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تعلیم کے میدان سے اچھی خبر، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان نے بتایا کہ ہائر ایجوکیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جو ایجنڈا لے کر گئے تھے منظور ہو گیا ہے۔ طالب علموں کی تعداد 4000 ہے، جو ستمبر تک 7000 تک پہنچ جائے گی، جبکہ 4 فیکلٹیز اور 24 ڈپارٹمنٹ کی منظوری مل چکی ہے۔ 24 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپروو کر دیے گئے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت اسٹوڈنٹس کی تعداد 4000 ہے۔ اب وہ ستمبر میں جو ہے انشاءاللہ بڑھ کے 7000 ہو جائے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان کا کہنا تھا کہ تھل یونیورسٹی کا قیام فروری 2022 میں عمل میں آیا۔ یونیورسٹی مکمل طور پر فنکشنل ہو چکی ہے، جبکہ تمام دفاتر کو فرنیچر اور دیگر سہولیات سے جلد آراستہ کر دیا جائے گا۔ تھل یونیورسٹی کو گورنمنٹ نے چارٹر دیا تھا فروری 2022 کے اندر، اس کے بعد مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ مجھے اس کا ایکٹنگ وائس چانسلر کا چارج دے دیا گیا تھا۔ ان 2-3 مہینوں کے اندر ہم نے یونیورسٹی کو پوری طرح فنکشنل کر لیا ہے۔ وائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ تھل یونیورسٹی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ رحیم یار خان شیخ زید ہسپتال طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے گامزن، انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ایک اور ICU وارڈ بنا دیا گیا۔ شیخ زید ہسپتال میں میڈیکل وارڈ کے مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک نیا ICU وارڈ بنایا گیا۔ 7 بیڈز پر مشتمل وارڈ کا افتتاح پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری کا کہنا تھا کہ نئے ICU وارڈ بننے کے بعد ہم 7 انسانی زندگیوں کو بچا سکیں گے۔ ہم نے ایک نئے ICU کا افتتاح کیا ہے، 7 بیڈڈ ICU کا۔ وہ میڈیکل ICU ہے جس میں ہمارے پاس تمام لائف سیونگ میڈیکیشن اکوپمنٹس، وینٹیلیٹر، CPAP مشینز، مانیٹرز سارے دستیاب ہیں، اور اس سے بیسیکلی پیشنٹ کیئر اور لائف سیونگ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔
MS डॉक्टर आगा तौहीद और हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट डॉक्टर सदम का कहना था कि शेख ज़ैद अस्पताल में मरीजों के लिए वेंटिलेटर, हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन समेत जदीद सहूलियात मौजूद हैं। हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी कोशिशों में था कि फौरी तौर पे हम जो गवर्नमेंट ने सहूलियात दी हैं और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए हैं, बेड्स प्रोवाइड किए हैं, तो हम मरीजों की खिदमत के लिए उनको इस्तेमाल में फौरी तौर पे लेके आए। इस आईसीयू में हमारे पास ना सिर्फ वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर्स के साथ इसमें पेशेंट्स को मसनूई सांस देने की और बहुत सी सहूलियात हैं। इंशाल्लाह हम लोग इन सब से ये जो सहूलियत हमारे पास मौजूद हैं, इसी के अंदर रहते हुए यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल में 3 सूबों के संगम पर वाक़ होने पर रोजाना बड़ी तादाद में मरीज इलाज के लिए आते हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मुसलसल इजाफा मरीजों के इलाज के लिए बड़ा मददगार साबित हो रहा है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। कारोबार करें, खुद मुख्तार बने। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेमिनार, नौजवानों को नौकरियों के बजाय अपने कारोबार की तरफ राग़िब करने की आगाही दी गई। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नौजवानों को नौकरियों की बजाय अपने कारोबार की तरफ राग़िब करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मास्टर ट्रेनर फैसल शेर जान का कहना था कि तालिब इल्मों को एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब राग़िब करना है। एंटरप्रेन्योरशिप एहसास का नाम है। स्मार्टफोन से आप शुरू हो सकते हैं, देन यू कैन बिल्ड अ होल सॉल्यूशन, राइट? तो वो सो दिस इज वेयर द एजुकेशन का पार्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव again for 220 million people, abhi I have given you a hint, is health, right? So education, then health, then food security, then energy, and there's a fifth one which again आप लोगों को पता होना चाहिए, जो growing problem है। फैसल शेर जान का कहना था कि नौजवान नौकरियों के बजाय कारोबार करके खुद मुख्तार बने, अपना काम करके खुद रोजगार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। जहां आपको एक फार्मेसी नजर आती है, फार्मासिस्ट से जाके बात करें या ओनर ऑफ द फार्मेसी से बात करें और उसको कहें जनाब आप अपने फार्मेसी में एक कियोस्क लगा दें, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनको तकलीफ है वो फार्मेसी के साथ उनका कोई ना कोई राब्ता जरूर होता है। यूनिवर्सिटी के नौजवानों को डिग्री मुकम्मल करने के बाद नौकरियां तलाश करने की बजाय अपने काम की तरफ राग़िब करना एक अच्छा कदम है। नौजवान कारोबार करेंगे तो मुल्क की मईशत पर अच्छे असरात मरतब होंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान।